کیا بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام انجیل میں فرماتے ہیں کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائے اس کا ایک شوشہ بھی گڑبڑ نہیں ہوگا. جو ایسا کرے گا وہ جہنمی ہوگا. اب پولس جو ہے وہ بولتا ہے وہ پورا قانون کا ڈھانچہ ختم کر دیا. عیسائی مذہب میں پہلے سے یہودیت کے جیسا ختنہ کا بھی رسم تھا، سب کچھ تھا اور بہت کچھ حرام تھا. یہ سب چیز کو حرام کو حلال کر دیا. قربانی کا وہ تھا، وہ قربانی بھی گڑبڑ کر دیا. تو یہ بولتا ہے کہ سسٹم آف لا دیٹ آئی ٹور ڈاؤن، پھاڑ کے پھینک دیا. جو پورا قانون کا سسٹم تھا اس کو پھاڑ کے میں نے پھینک دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو ایک ذرہ بھی گڑبڑ کرے گا تو وہ جہنمی ہے. اور یہ بولتا پورا قانون پھاڑ کے پھینک دیا. تو میں نے صرف سوال کیا، مضمون نہیں لکھا، بائبل سے خالی کوٹیشن دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا اور پولس نے یہ فرمایا. اور نیچے سوال کیا کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام پولس کو آسمان کے بادشاہی میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے، یعنی جنت میں داخل ہونے کا اجازت دیں گے؟ اب وہ کیسے بولے دیں گے؟ دونوں پوائنٹس ہاتھ ہے. عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ذرہ گڑبڑ کرے گا جہنمی، وہ بولتا پورا قانون کا ڈھانچہ توڑ کے پھاڑ کے پھینک دیا. تو یہ بہت قیمتی سوال تھا ان کے لیے. تو پھر وہ جب چرچ میں بلایا تو میں نے یہ سوال رکھا تو میرے کو کچھ بائبل کا صفحات یعنی تورات کے اندر سے بتایا کہ اس کا جواب لائیے. وہ اور مزے کا تھا، وہ اس میں ایسا پوائنٹ ملا کہ وہ بھی مزے کا تھا. وہ اسحاق علیہ السلام جب بڈھے ہوئے تھے تو اندھے ہو گئے تھے. ان کا بڑا بیٹا تھا عیسیٰ، یہ اس میں لکھا ہوا ہے. میرے خیال سے غلط بات ہے، یہ ایسا نہیں ہے کیونکہ بائبل میں ہی لکھا ہوا ہے کہ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام ہوں گے اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام، یعنی نبوت وغیرہ ہے سب میں. تو اب یہ کہانی سنو گے تو اس کا بالکل الٹا ہے ادھر. تو اسحاق علیہ السلام اندھے ہو گئے تو وہ اپنے بڑے بیٹے عیساؤ کو بلائے. عیساؤ جو تھا وہ اس کو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ شکار وکار کرتا تھا، باپ کو گوشت اچھا اچھا لا کے کھلاتا تھا. تو اس کو بلائے عیساؤ کو، بولے کہ تم میرے لیے جاؤ شکار کر کے وہ لو، ویسا گوشت لو جو میرے کو پسند ہے، پکا کے دو، میں کھا کے تم کو برکت دوں گا، یعنی اپنا بہت برکت وغیرہ ہوگا. تو اس کے بعد پھر اللہ نے کہتے وہ ریبیکا بیوی تھی اسحاق علیہ السلام کی، ریبیکا اس کا نام تھا. وہ یعقوب علیہ السلام کو پسند کرتی تھی. یعقوب علیہ السلام شکار نہیں کرتے تھے اتنا، اس کے شوقین اتنے تھے، لیکن وہ گھر میں رہتے تھے اور انگلش میں فلاسفر، اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو جو سوچنے ووچنے کا کام کرتا ہے، ہاں غور فکر تو میرے کو بھی پتا ہے. وہ جو فلاسفر کو فلسفہ کا جو اچھا بہرحال تو وہ اس ٹائپ کے تھے، گھر میں زیادہ رہتے تھے. تو ان کی ماں کو یہ یعقوب زیادہ پسند تھا. بیٹے دونوں اس کے تھے عیساؤ اور یعقوب، لیکن یعقوب ان کو پسند تھا. تو وہ بولی کہ تم جاؤ، تمہارا بھائی گیا شکار کرنے، تم گھر سے ایک بکرا یا دمبا جو بھی تھا کاٹ لے آؤ، میں فوراً پکاتا ہوں، تمہارے لیک بھائی کے لیے تعلیم ہو جاتا ہوں. یہ میرے لیے بہت تعلیم ہو جا چکا ہے. یہ بھی تشریف لائے. تو بہرحال تو کیا بول رہے تھے، ہاں تو وہ یعقوب کو بولتی ہے، یعقوب علیہ السلام کو، تم بکرا لے آؤ، اس کا بکرا یا دمبا جو بھی تھا مطلب وہ لے آؤ، میں بنا کے دیتا ہوں، باپ کو جا کے کھلاؤ اور برکت تم لے لو. تو یعقوب علیہ السلام بولتے تو میرا تو ادھر میں بال ہے، ادھر پیچھے پیٹھ میں، اب ابا جب برکت دیں گے ہاتھ رکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو عیساؤ یہ یعقوب ہے بال سے. تو بولتی فکر مت کرو، میں سب
صحیح کر دوں گا، تم بکرا پہلے وہ پکاتی. یہ لیدر کا جیکٹ ہوتا ہے، وہ پہنا دیتی تاکہ بال چھپ جائے. لیدر کا جیکٹ رہے گا تو پھر یہ کھانا پکا کے دیتی اور یہ لے کے جاتے ابا کے پاس اور بولتے ابا آئیے کھانا کھائیے اور برکت دیجیے ان کو. وہ بولتے تم اتنا جلدی کیسا آ گیا، تمہیں شکار کے لیے بھیجا تھا. بولا بس اللہ نے مدد کی، یعنی پہلا جھوٹ، اللہ نے مدد کی. پھر اس کے بعد بولتے ہیں کہ تمہارا آواز تو عیساؤ کے جیسا ہے، کیا تم واقعی عیساؤ ہو بڑا بیٹا؟ بولا ہاں میں آپ کا بڑا بیٹا عیساؤ ہوں. دوسرا جھوٹ بولتے. خیر پھر وہ بولتے لاؤ بھی کھانا لاؤ، کھانا کھاتے، پیٹھ پہ ہاتھ رکھتے، بولتے تمہارا پیٹھ جو ہے عیساؤ کے جیسا ہے، کیونکہ وہ تو لیدر جیکٹ تھا. تمہارا پیٹھ عیساؤ کے جیسا ہے لیکن تمہارا آواز جو ہے وہ یعقوب کے جیسا ہے. بولا نہیں نہیں آپ کا میں بڑا بیٹا عیساؤ ہوں. خیر وہ کھانا کھا کے اور وہ برکت دے دیے. جب وہ برکت دے دیتے ہیں اس کے بعد عیساؤ آتا شکار کر کے اور پکا کے لاتا ہے، باپ کو کھانا دیتا ہے. تو جب بولتا ہے کہ آئیے ابا کھائیے اور برکت دیجیے، تو وہ بولتا ہے پہلے کون آ کے لے گیا برکت، ہم تو سب کچھ اس کو دے دیے. تو عیساؤ بولتا ہے کہ وہ ضرور یعقوب ہوگا. یعقوب کے میں نے ادھر میں لکھا ہے چیٹ، چیٹ کے میں نے جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، تو وہ بائبل میں نیچے لکھا ہے کہ اٹ مینس جیکوب کے میں نے چیٹ. خیر بہرحال تو پوائنٹ یہ ہے کہ اتنا بڑا جھوٹ بول کے اور لے لیا. وہ بولے کہ تو وہ بولتا ہے اب پھر ہم کو دیجیے. بولے نہیں اب تو میں دے دیا. اب اس میں چوری پکڑا گیا، ابھی باپ زندہ ہے، ابھی تو منٹوں کا بات ہوا ہے نا کہ وہ کھانا لے کے آیا، کھائے بھی نہیں، بولے پہلے ہی کھا لیا. تو گھنٹہ ہوا ہوگا، 2 گھنٹہ ہوا ہوگا یا آدھا گھنٹہ ہوگا، جو بھی ہوگا، بہت کم وقت تھا اور گھر میں ہی چوری پکڑا گیا. مگر وہ بولے میں نے تو سب کچھ اس کو دے دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا. تو وہ روتا دھوتا چکا ہے. تو اس کو پڑھ کے میں نے بولا کہ یہ جو بائبل پہ حلف اٹھاتے ایسا ہاتھ رکھ کے، تو یہ ہاتھ رکھ کے جو حلف اٹھاتے، تو میں نے بولا کیا بائبل پہ ہاتھ رکھ کر حلف لینے کے بعد کیا سچ بولنا ضروری ہے؟ سوال ہے نا، کیونکہ اس میں جھوٹ بول کے پکڑا گیا، کوئی سزا نہیں ہوا، اس کو نبوت بھی مل گیا. ظاہری طور پر ہم لوگ کے حساب سے نہیں، وہ کرسچن بائبل کے حساب سے. تو جب ان کو سب کچھ مل گیا، جھوٹ پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا پکڑوانے کے بعد بھی، تو کیا سچ بولنا ضروری ہے؟ تو اس سے بھی بہت پریشان ہوا. اسی روز یہ جواب جب لے کے گئے تھے ہم، وہ ڈاکٹر صادق بھٹی تھا جو چرچ میں بلایا تھا، اور وہ کرسچن پریچنگ یا پرنٹنگ ایسوسیشن کا صدر تھا، چیئرمین تھا. تو پہلا سوال کے جواب میں یہ دیا تھا، تو اس کا میں نے دوسرا سوال دیا کیا سچ بولنا ضروری ہے حلف لینے کے بعد؟ پھر اس کے بعد اس روز جب گئے حلف والا مضمون لے کے، تو وہ ڈاکٹر بھٹی جو تھا اس کے پاس ایک پیشنٹ تھا، وہ کرسچن عالم تھا، کرسچن عالم تھا، اور وہ بولا کہ اس کو ڈرپ چل رہا تھا، تو دونوں پھنس گئے تھے، بھاگ کوئی نہیں سک رہا تھا. ڈاکٹر دے رہے ہیں ڈرپ اور پیشنٹ کو ڈرپ مل رہا ہے، تو ابھی گھنٹہ تو آرام سے پھنسے ہوئے دونوں. تو گپ شپ ہوا، تو وہ اس کو میں نے بتایا وہ مضمون حلف کا. تو وہ جو عالم تھا وہ بولا بھائی ہمارا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری آگے چلے گئے، اب کوئی نیا نہیں آئے گا. تو میں نے بولا کوئی آیت بتاؤ کہ کوئی نیا نہیں آئے گا ایسا بتاؤ. تو کچھ ایک آیت بتائے جس میں ایسا کوئی ذکر نہیں تھا. تو خیر وہ بولا کہ اب ہمارا دل کا ایمان ہے کہ اور کوئی نہیں آئے گا. تو جب ایسا بولا تو میں نے پھر بولا ڈاکٹر بھٹی کو کہ پولس کہاں سے آ گیا؟ پولس میں جو میں نے بتایا نا کہ پولس جو ختم کر دیا، جس کے بارے میں مضمون اوریجنل تھا، میں نے بولا پھر جب کوئی نہیں آئے گا تو پولس کہاں سے آ گیا؟ بولا پولس نبی نہیں تھا، پولس رسول تھا. میں نے بولا نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ تو بولا کہ نبی جو شریعت لاتا ہے، کتاب لاتا ہے، یہ کرتا وہ کرتا ہے، رسول خالی پوسٹ مین کے جیسا پہنچا دیتا ہے. تو میں نے بولا رسول کو کوئی حق نہیں ہے کہ کوئی ترمیم کرے، کچھ بھی کرے، بس خالی پہنچا کے پوسٹ مین کے جیسا چلے جائے. بولا ہاں بس پوسٹ مین کے جیسا پہنچا کے چلے جائے. تو میں نے بولا پولس اگر پوسٹ مین تھا
تو وہ پورا قانون کا ڈھانچہ کیسے ختم کر دیا. تو اس کے منہ سے نکلا، پھنس گیا، بولا آئیں آئیں آئیں. تو میں نے یہ آئیں 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 سے ہی اپنا مضمون ختم کیا تھا. اور بولے اس کا صحیح ترجمہ وہی کر سکے گا ڈاکٹر بھٹی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے دل میں کیا خیال تھا جب آئیں آئیں نکلا. تو یہ بڑا زبردست تھا مضمون. اچھا، اس کے بعد آپ کو یہ اسماعیل علیہ السلام کا جو سنا رہے تھے وہ سناتے ہیں. یہ کیسا لگا؟ یہ ختم ہو گیا. تو ختم لگنے پہ رسم نہیں تالی والی بجانے کا. تو میں نے نہیں بول تو اب آپ کو سناتا ہوں اسماعیل علیہ السلام کا. اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس دولت بہت تھا. بائبل کا سنا رہا ہوں، ادھر سے جو پڑھا. دولت بہت تھا تو اللہ سے بات کرتے ہیں یا اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے سے کوئی بات کر رہے، یاد نہیں ہم کو، لیکن وہ بات کرتے تو بولتے اتنا دولت ملا ہے لیکن کوئی وارث نہیں ہے، اب تو میرا غلام وارث بن جائے گا. تو وہ بولتے نہیں، تمہارا وارث ہوگا. اور اس دعا کے نتیجے میں جو دعا کرتے ہیں نا کہ وارث چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کا وعدہ کرتے ہیں کہ اب ان کو اسماعیل علیہ السلام ملیں گے. تو اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھی ہاجرہ، بی بی ہاجرہ. تو بی بی ہاجرہ بادشاہ نے تحفہ میں دیا تھا بی بی سارہ کو، ان کی غلام تھی یہ. تو جب وہ بچہ نہیں ہو رہا تھا بی بی سارہ سے، تو بی بی سارہ نے بی بی ہاجرہ کو بولی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بولی کہ تم اس کے ساتھ اس کے ذریعے بچہ پیدا ہو سکتا ہے تمہارا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا شادی ہو گیا، جو بھی ہو گیا بی بی ہاجرہ سے. یہ سیکنڈ وائف تھی، اور ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اور اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی پہلے سے رکھا گیا کہ بچہ پیدا ہوگا اس کا نام اسماعیل رکھنا. وہ یہ ہو گیا. اچھا، جس وقت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کا عمر تھا 86 سال. کتنا تھا؟ 86. اچھا، تو اس کے بعد پھر کافی 14 سال کے یہ ہو گئے. تو پھر وہ اسحاق علیہ السلام کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا جب بی بی ہاجرہ بی بی سارہ کے ساتھ خالی شادی تھا ان کا، اور بہت پہلے تھا وہ. تو جب باپ کا گھر چھوڑ کے نکلے تھے تو اس وقت وعدہ کیا تھا، لیکن وعدہ کر کے بھولا نہیں تھا، لیکن وعدہ کو پورا کرنے میں اتنا ڈیلے کیا. کیا وارث کا دعا کیے تو اسماعیل علیہ السلام آ رہے، حالانکہ بہت پہلے اسحاق علیہ السلام کا وعدہ تھا، لیکن وہ اسحاق علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہو رہے. اور ادھر میں بی بی سارہ بھی بوڑھی ہو گئی، اور ادھر اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو کے 14 سال کے بھی ہو گئے. تو بعد میں پھر اسماعیل علیہ السلام کو جب قربانی کے لیے لے جاتے ہیں تو اس کا قرآن میں لکھا ہے کہ وہ باپ کے ساتھ دوڑنے کے لائق ہوا. تو باپ تو اس وقت تقریباً 90 ہوگا، جو بھی عمر تھا، یا 94 ہو، جو بھی ہو. تو اس وقت ان کا عمر بھی 7-8 سال کا ہوگا. تو یہ دوڑنے کے لائق ہو گئے تھے کہ باپ بوڑھا تھا اور بیٹا بچہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو دونوں کا برابر ہو گیا. اس کا طاقت کم ہو گیا، اس کا طاقت کا ابھی ابتدا تھا، تو دونوں برابر دوڑنے کے ہو گئے. تو وہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام بولے اسماعیل علیہ السلام کو کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تم کو ذبح کر رہا ہوں. تو وہ اسماعیل علیہ السلام بولے کہ جیسا اللہ بول رہا ہے آپ ویسے ہی کریے. پھر ذبح کرنے لے جاتے ہیں اور چھری چلتا نہیں ہے تو سب مشہور واقعہ، دوسرا جانور آ جاتا اس کو ذبح کر دیتے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کا بشارت دیا کہ اب پیدا ہوگا. اور پھر کچھ عرصے بعد جب فرشتے لوگ آئے تو اسحاق علیہ السلام کا بشارت دیا. تو بی بی سارہ بولی میں اتنا بوڑھی ہو گئی ہوں ہنسی تھی، تو اب تم بشارت دے رہے ہو، کیونکہ بہت پہلے بولے تھے، یہ لوگ بھول بھی گئے کہ وعدہ ہوا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام بولے میں بھی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اسماعیل کافی ہے، ایک ہے کافی ہے.
تو وہ لوگ بولے نہیں یہ اللہ کا مرضی ہے، اور آپ کے یہاں ہوگا 1 سال کے اندر اسحاق علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور ان کا نام بھی شاید پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کا پہلے نام تھا ابرام، قرآن میں بھی شروع میں آتا ابرام ابرام، تو لوگ بولتے یہ ابرام کیسے آ گیا، ابراہیم ہو گیا۔ اور بی بی سارہ کا نام تھا سرائی، اور تو اللہ تعالیٰ نے بائبل میں بتایا کہ دونوں کا نام تبدیل کیا، اس لیے بائبل کو پورا منسوخ یا گیٹ آؤٹ نہیں کرو، جو کہ اب قرآن سے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلے نام سرائی تھا اور پہلے نام ابرام تھا۔ یہ قرآن میں ہے لیکن بائبل میں اس کا وضاحت ہے کہ یہ دونوں کا نام اللہ نے چینج کیا، ابرام کو ابراہیم کر دیا اور سرائی کو سارہ کر دیا۔ تو پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں، اور 2 سال کے جب ہوتے ہیں دودھ پینے کا وقت ختم ہو جاتا ان کا، تو دونوں کھیل رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ تو بی بی سارہ بولتی ہے کہ اس ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دونوں کو گھر سے نکال دو، میں نہیں چاہتی ہوں کہ جب ہم دونوں فوت ہو جائیں تو یہ بھی اسحاق کے ساتھ وارث بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بہت خراب لگتا ہے کیونکہ یہ تو دعا کیا تھا وارث کے لیے، اور اسماعیل علیہ السلام تو وارث کے حیثیت سے پیدا ہوئے، تو خیر ان کو خراب لگتا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں، وہی جو بائبل کا بتا رہا ہوں کہ جیسا سارا بول رہی ہے ویسے ہی کر دو۔ تو وہ صبح سویرے کچھ کھانا دیتے ہیں، مشق میں پانی دیتے ہیں، اور مشق میں پانی دیتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، ہاں، اور وہ بچے کو کندھے پر رکھ کر روانہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ فوٹو، اب یہ بچہ جب میں نے دیکھا کندھے پہ رکھ کے روانہ کرتا ہے، یہ تو 16 سال کا بچہ نے، نوجوان آدمی ہے، جو کہ 14 سال کے تھے جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، 2 سال اسحاق علیہ السلام دودھ کیے، تو یہ بھی 16 سال کے ہو گئے۔ تو 16 سال کا بچہ اس کو چھوٹا بچہ دکھا رہے، اور پھر کندھے پہ بھی بیٹھا رہے۔ میں نے بولا کوئی دیہات میں یہ رسم ہو کہ 16 سال کا بچہ ماں کے پیٹھ پر بیٹھ کے لمبے سفر میں جائے، ہجرت گھر چھوڑ کے جا رہا ہے اور پیٹھ پر بیٹھ کے، تو کتنا عرصہ پیٹھ میں لے کے گھمائے گی۔ اچھا بہرحال تو یہ تھا، تو اس کے اوپر میں نے کچھ بنایا بھی تھا، سب کچھ کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو بچہ تھا، یعنی 16 سال کا نوجوان، یہ ماہر شکاری بنا، وہی 2-4 آیت کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، ماہر شکاری بنا، اور یہ اس کا شادی بھی کرایا گیا۔ لیکن جب یہ گھر سے نکلی تو تھوڑے دیر بعد بائبل کے حساب سے کھانا ختم، یہ پانی ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، تو اس کے بعد پھر وہ بچے کو جھاڑ کے نیچے لیٹا دی، اور خود اللہ سے دعا کر رہی کہ میں اپنے بیٹے کو مرتے کیسا دیکھوں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ 16 سال کا بچہ تھا، اس کو جھاڑ کے نیچے کیوں بٹھا دیے، لٹا دیے؟ اس کو بولو کہ پانی ڈھونڈے اور ماں کے لیے کوئی سائے کے نیچے بیٹھا دے، لیکن وہ 2 سال کا بچہ پہلے ہی بتا دیا، کندھے پر بٹھا دیا، تو اب وہ جھاڑ میں سلا بھی دیا اس کو۔ تو اس کے بعد پھر 1 آدھ صفحہ کے بعد اب مزے کا بات آتا ہے۔ مزے کا بات یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بول رہے ہیں کہ جو تمہارا اکلوٹا بیٹا اسحاق ہے، کیا ہے اکلوٹا بیٹا اسحاق جو ہے، اس کو قربانی کے لیے لے جاؤ، اس کو قربانی کے لیے لے جاؤ، جس کو تم بہت پیار کرتے ہو، اکلوٹا بیٹا اسحاق۔ میں نے بولا یہ اکلوٹا کیسے ہوگا؟ اسماعیل علیہ السلام زندہ ہے، سب کچھ ہے، تو اکلوٹا تو وہ پہلے تھے، اب کوئی بھی اکلوٹا نہیں ہے، پہلوٹا رہ گئے، اکلوٹا تو ختم ہو گئے۔ لیکن اور مزے کا پکڑ کا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے بائبل میں تعریف تو کروائے ہیں، یعنی بدماش لوگ تعریف کرتے ہیں، اللہ نے اجازت دیا، لیکن اسی میں جواب رکھے، اسی بائبل میں 1 صفحہ بعد میں لکھا ہوا ہے، 1.5 صفحہ بعد، کہ ابراہیم علیہ السلام کا 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اور ان کے 2 بیٹے اسحاق اور اسماعیل نے تدفین کا کام کیا، جب مرتے دم تک دفن کرنے کے وقت بھی موجود ہے، بلکہ دفن کر رہے دونوں مل کے، تو وہ اکلوٹا کیسے بناتا ہے؟ اکلوٹا صرف اسماعیل علیہ السلام تھے، جب دوڑنے کے لائق ہوئے تھے اس وقت قربانی کے لیے گئے تھے، اور 14 سال تک وہ اکلوٹے تھے،
تو اس وقت ان کو اکلوٹا بولا گیا، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو ابراہیم علیہ السلام پیار کرتے تھے اور ان کو قربانی کے لیے لے گئے. تو اکلوٹے بیٹے وہ ہمیشہ رہے 14 سال کے لیے. اب آپ لوگ اس اکلوٹے بیٹا کا کہانی دوبارہ ثابت ہو گیا بائبل سے بھی، قرآن سے تو ہے ثابت، بائبل سے بھی ثابت ہو گیا. 15-20 منٹ ہو گیا میرے خیال سے، ٹائم بھی ختم ہو گیا، ثابت بھی ہو گیا. اب تالی سے ابتدا کر کے انتہا کرو. اللہ حافظ.